آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک چیز ہے جس کے بارے میں مسلسل پریشان ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ مشورہ دے سکتے ہیں۔ میں حال ہی میں 21 سال کا ہوا ہوں اور میں نے ذکر اس وقت کیا جب میں 19 سال کا تھا۔ ابھی میں کالج میں پڑھ رہا ہوں اور گھر میں مالی مشکلات کی وجہ سے پارٹ ٹائم کام بھی کرتا ہوں۔ مشکلات ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ برا نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے جسے میں سنبھالنے سے قاصر ہوں۔ مجھے شادیاں پسند نہیں تھیں۔ شادیاں؟ کیونکہ میرے والدین کی شادی خوشگوار شادی نہیں تھی۔ تو ایک بندہ لاؤ جس کی شادی خوشگوار ہو، تمہارے علاوہ۔ تمہاری تو ہوگی نا؟ جس کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی روتا ہے، جس کی ہو جاتی ہے وہ زیادہ روتا ہے۔ صحیح کہا نا؟ اسی لیے ظفر نے تو یہ کہا میں تو کروں گا ہی نہیں، مجھے رونا نہیں ہے۔ اچھا یار، کوئی شادی جو ہے خوشگوار ہوئی ہوگی؟ جینوئن کوشچن ہے۔ اورنگزیب کی شاید خوشگوار ہو شادی، ہے نا؟ بس اسی کی ہے۔ یا تو خوشگوار شادی اس کی ہے اورنگزیب کی، یا پھر اس کی ہے جس کی بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیسے کہے گا کہ نہ خوشگوار ہے؟ ہے نا؟ ندیم سے پوچھ رہے یار کوئی شادی خوشگوار ہوئی ہے اورنگزیب کے علاوہ؟ نہیں نا؟ تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے، لازمی۔ کیوں ہوتی ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہے کوئی دانش؟ کیا؟ اچھا ہاں، اوہو یہ شیطان کی ہابیز ہیں۔ میاں کو بیوی سے لڑا دیتا ہے، مولوی کو حافظ جی آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی شادی خوشگوار ہے؟ ہوگی 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 ہوگی۔ تو صحیح جو لڑائی ہوتی ہے جو میں نے محسوس کیا ہے وہ فائنینشیل پرابلمس ہوتی ہیں۔ یار وہ کس کو نہیں ہوتی؟ کس کو نہیں ہوتی فائنینشیل پرابلم؟ دنیا میں ہر آدمی کو ہوتی ہے، جو کروڑ پتی ہے اس کو بھی ہوتی ہے کبھی نہ کبھی، ہے نا؟ وہ تو پرابلم ہوتی ہیں، لیکن تم دونوں کو ایک دوسرے پر کتنا بھروسہ ہے، ایک دوسرے کا کتنا ساتھ دیتے ہو، یہ تو مصیبت کے وقت میں پتہ چلتا ہے نا۔ پریشانی کس کے اوپر نہیں آتی؟ سب پہ آتی ہے۔ کون ہے ایسا انسان جس کے اوپر پریشانی نہ آتی ہو، تنگ دستی نہ آتی ہو؟ لیکن اس لمحے میں ہی تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے بجائے لڑنے جھگڑنے کے۔ اس لمحے میں تو ساتھ دینا ہے ایک دوسرے کا۔ شریک حیات کا مطلب کیا ہے؟ لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، میاں اور بیوی، دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو وہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی شادی خوشگوار ہوتی ہوگی؟ ایون موویز میں بھی جو دکھاتے ہیں اس میں بھی خوشگوار نہیں ہوتی، حقیقت میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ وہ تو خیر فکشن ہے نا۔ نیلما سے پوچھتے ہیں آپ کے بعد۔ نیلما ہیز ایکسپرٹیز ان دس فیلڈ۔ اچھا تو تم سو رہی تھی کیا؟ Why marriages aren't successful mostly? What could be the possible reason? I think what you just said, that
in times of adversity, how much You have to support each other yes, how much you support each other. instead of getting angry at each other. Yes, That's where they go wrong, right? yes, absolutely. یہ ایڈورسٹی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ بستر چبھوئیں، ایک دوسرے کو تانے دیں، لان تان کریں. بس یہ صرف ایک یہی ریزن ہے یا اور بھی کوئی ریزن ہے؟ ایڈورسٹی کے علاوہ ڈفرنس in temperament, بھئی ایسا جوڑا کیسے بنے گا کہ اس کی بھی مرد کی بھی سوچ وہی ہے، عورت کی بھی سوچ وہی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہوگا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% دونوں کا ٹیمپرامنٹ ایک جیسا ہو. یا تو اس وقت ممکن ہے جب آپ کلوننگ کر دیں کسی کی، پھر تو ٹیمپرامنٹ مل جائے گا، نہیں؟ لیکن شادی کی بنیادی وجہ کیا ہے لڑائی جھگڑوں کی، ناکام ہونے کی؟ اچھا، سب کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ وجہ کیا ہے. مائک میں بولو نا. جو اسٹیبلشڈ جو سیٹ آف پرنسپلز ہمیں دیے گئے ہیں اس کو یعنی اس پہ سبمٹ نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے ڈیویٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے. یعنی اگر پرنسپلی اگر ایک ڈفرینس ہے تو وہ اچھا چلو ایک بات بتاؤ، گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر اور بیوی دونوں میں سے کس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے سوبر رہنے کی اور فارگیونگ ہونے کی؟ کس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے؟ میرے خیال سے شوہر کی زیادہ ہے. اچھا، وہ کیسے؟ مطلب شوہر کی رسپانسبلٹی مطلب فار گیونگ ہونا، کیونکہ اس کے پاس یعنی رائٹس بھی ہیں تو رسپانسبلٹی بھی اس پہ زیادہ ہے. رائٹس کس بات کی ہے اس کے پاس؟ یعنی فیملی کو لیڈ وہ کرتا ہے، فیملی میٹرز میں جو ہے نا اس کی ڈیسیشن میکنگ پاورز اس کے پاس. ہر گھر میں تو نہیں ہوتا یہ کہ وہ لیڈ کرے، اس کی لیڈنگ رول صرف کمانے کا ہوتا ہے، باقی تو گھر میں آ کے چپ بیٹھتا ہے. وہ بھلے جو ہے وہ ایسا چو کیوں نہ ہو، بیوی کے آگے تو نہیں بولتا. یہ اب ہمارا کپتان ہی دیکھ لو، پاکستان آرمی کا کیپٹن ہے، اس کے مجالے گھر میں بولے. آئی ایم سوری بٹ تمہاری شان بیان ہو رہی ہے، ناراض نہیں ہو. تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ مرد کے پاس ہی لیڈنگ رول ہے ہر گھر میں. کہیں پر ڈومیننس جو ہے عورت کا بھی ہے، وہاں پر فیصلے عورت کرتی ہے. وہ مطلب ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، ایکسیپشن کہاں ہے؟ ابے پاگل ہے کیا؟ ہر فیملی میں میں نے ابے مرد کا لیڈنگ رول جو ہے اب ایکسپشنل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ایکسپشنل مرد کا رول اب کہاں مرد کی چلتی ہے اس دنیا میں؟ تیری چلتی ہوگی ابھی تک. اچھا تو بھائی کہہ لے پہلے پھر میں بولوں گا. چلانے کی بات ہے تو میں یعنی جو پرنسپلی جو بھی چیز ہے اس پہ میں کمپرومائز نہیں کرتا، میں چلاتا ہوں اس کو. میں زبردستی کی حد تک مطلب میں کر سکتا ہوں اس پہ، اور کرتا ہوں میں اپنے. کمپرومائز نہیں کرتے؟ ظاہر ہے اس پہ پھر مطلب کاسٹ یو ویری ڈیئرلی. لیکن جیسے کہا دیکھا جائے کہ عورت اور مرد جس طرح دنیا میں آئے ہیں تو جو بنانے والا ہے اس نے جو یعنی کمپوزیشن رکھی ہے رائٹس کی اور جس طرح اس نے تفویض کیے ہیں اس کو اگر فالو کیا جائے تو بہت سارے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. بٹ تھنگ از کہ عورت کے جو فیصلے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ صحیح ہوتے ہیں یا مرد کے فیصلے زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں؟ فیصلے میں تو مرد زیادہ صحیح رہتا ہے، کیونکہ مطلب اس نے زیادہ باہر جو انٹریکشن. زیادہ عقل ہے. ہاں عقل ظاہر ہے جس طرح ہے.
مردوں کا ایکسپوجر زیادہ ہے باہر کا, تو وہ ذرا زیادہ. وہ کون سی گھر میں بیٹھی رہتی ہے اس دور میں؟ وہ باہر جاتی ہے نہیں, عورتیں بھی باہر رہتی ہیں. شاپنگ مال بھرے ہوئے ہیں, ساری سیلس مین عورتیں ہیں. کلینک میں چلے جاؤ, وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں. صحیح بات. یہاں تک کہ اب تو کرکٹ کی کمنٹری کر رہی ہیں عورتیں. ہر جگہ ہیں عورتیں. ایکسپوجر والی بات تو نہیں ہے. صحیح بات کہ بھائی مرد کو زیادہ ایکسپوجر ہے دنیا کا, عورت کو نہیں ہے. عورتیں تو مردوں سے زیادہ جو ہے وہ کاروبار دنیا میں اس وقت مصروف ہیں. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بالکل پائلٹس بن چکی ہیں. ہاں, کسی ایئر لائن کے آفس کال کرو عورت اٹھائے گی, کوئی سیلس مین جاؤ گے عورت اٹھائے گی. ہر جگہ عورت ہی عورتوں کا راج ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ لڑائی جھگڑے دونوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے سعیدی اپنی اپنی منوانے کی وجہ زیادہ کنٹرول ہے. جی کنٹرول ہے کہ یہاں کس کی چلے جھگڑا گی, جو ہوتا ہے وہ کنٹرول کی وجہ میری چلے گی یا تمہاری چلے گی, یہ ہوتا ہے لڑائی. چلو, عورتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو مردوں سے پرابلم کیا ہے نا, اور سچی صاف صاف بتائیں کہ بھئی مرد اگر یہ کام نہ کرے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں. وہ کام جس سے یعنی ان کو پریشانی ہے مردوں سے, وہ کام سب سے پہلے نورین باجی سے پوچھ لیتے ہیں. مرد کی کون کون سی باتیں بری لگتی ہیں آپ کو؟ سچ سچ بولنا. سعیدی جی کبھی کبھی وہ نا کنٹرولنگ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ تو اچھی بات ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے. کچھ مرد تو مکمل کنٹرولنگ ہونا چاہتے ہیں. غصے پہ کنٹرول کرنا آپ نے ہی فرمایا تھا نا کہ یہ مرد کی نشانی ہے کہ جب غصہ آئے تو تب کنٹرول کرے غصے پہ. تو وہ چیز جو ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے تو کافی جھگڑے آئی تھنک کم ہو سکتے ہیں گھروں میں. Nirma, what is that one thing that you don't like about men? If you give us a true answer, it will help a lot of people. What is that one thing you do not like about men at all? Is man a big-headed beast? I think I can't generalize for everyone because Okay, each person is don't different. generalize for everyone. Just tell us about Anwar. What I don't like about him, well, he's changed a lot. There were things before that I would say I didn't like. Acha, but he changed. Yes, but That's in the good, grace, yes, he's changed That's good, tremendously. So so it was, anger. Do you think all men are arrogant? I think there are some who are more arrogant than others. Like they don't want to hear anything from a woman. You can find that in an organization, in a relationship sometimes, that no matter what they say, they will say yes, equal, but practically you will not find that. And if you do point it out, or you challenge that, then you will be very, very swiftly sidetracked. Really? Yes, whether it is working environment, organization, a team, a project you're doing. So it happens. Practically it is different. Theoretically it's different. I found that there's a lot of difference. But what helped me tremendously was, what changed for me was when Sarkar's advice, as you shared with us, that we know that men were given, more intellect, and then female were given more love to. It helped. Yeah. So, and also, most importantly, Sarkar said
that you reminded us many times that there are some things that men should take decisions on, and some things women should take decisions. So when I put that in practice, it really helped, because there were times when my husband would ask me, shall we go here or shall we go there? And, which route should we take, for example? And I would just say to him, I think whatever route you would choose, that would be better. Because I felt that him being a man, he will have a better, idea. So likewise in the home, so the homely decisions, small things, contrary to popular belief that, it might be seen that a woman dominates a home, but that's far from the truth, practically. Why? I understand that. Anything pertaining to home, that's a woman's regime. She knows better than man when it comes to, making home. So I easily understand that men should just be following the instructions of his woman, like bring this, bring that, buy this, buy that. She knows better about home. But what happens is people who are observing that, they will take it as if overall it happens all the time, when the fact is It's occasional. It is, Let's go to Dark Horse. Rizwan, what is it that you don't like about women? What I've noticed is they seek attention on top of everything else. They seek As attention. long as you're giving them attention, they're okay. As soon as you stop the attention, for whatever reason, maybe you got busy somewhere, So does it mean when you don't give them attention, you're ignoring them? they assume you're ignoring them. Right. They're Yes. not assuming. So, but you're not ignoring them. You're just not giving them attention. Because they're All right. You say, I was thinking about what, when we first got married, the advice that Sarkar gave us. Only if we remember it, whenever things go wrong. Sarkar said to me, कि अगर उससे गलती हो जाए तो तुम माफ कर देना. And then Sarkar, looked at Sabra and said that, if he makes a mistake, then you forgive him. As long as you follow this, you will live happily ever after. کیا بات ہے؟ واہ، ایسی بات سرکار سے ہی آ سکتی ہے. یہ دیکھو ابھی کتنی بڑی بات آ گئی سامنے. ایک نصیحت سرکار کی بارگاہ کی کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر معاف کر دے، شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی معاف کر دے، گھر تمہارا سلامت رہے گا. اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن شوہر کی جو انانیت ہے شاید وہ معافی نہ مانگنے دے اسے، تو اپنے نفس کو جھکانا ہوگا، اپنی انانیت کو جھکانا ہوگا. انسان غلطی کا پتلا ہے، شوہر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی معاف کر دے، بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر معاف کر دے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. تو یہ نصیحت پلے سے باندھ دیں سب. شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی معاف کر دے، بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر معاف. But you didn't tell me what is it that you don't like about women? Any women or Any woman. Because the qualities of women are common among all women. They're the same. They're the same, hit without S.
He said, yeah, I think their nature of seeking attention is, Oh, you stuck there. See? yeah. And for some reason, I don't know, they listen to other people more than The one that they the should. one they should listen to, Mm. even if the advice that they're getting is Do you think they Stop. think differently? They don't think the way men think. yeah. Do they think differently? They absolutely think differently. Yeah, a lot of people believe a woman thinks through her heart and a man thinks through his head. Is that true? عورت اپنے دل سے سوچتی ہے, جذبات سے فیصلہ کرتی ہے, اور مرد جو ہے اپنے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے. اس میں کوئی سچائی ہے اس قول میں؟ جی. ایک حصہ عقلی ہے اور آٹھ حصہ عشق. مرد کو جو ہے آٹھ حصہ جو ہے نا عقلی ہے, ایک حصہ عشق. اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اس بات کو جو آپ فرما رہے ہیں, تو یہ بات صحیح ہے کہ عورت جو ہے وہ فیصلے اپنے دل سے کرتی ہے. جی ہاں بھائی, عورتوں سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ عورتیں اپنے فیصلہ دل سے کرتی ہیں, دماغ سے نہیں؟ عقل نہیں ہے نا. بولو نا بھائی, بولو نا. جی پرسنلی میں اپنی بات دل سے فیصلہ کرتے ہیں, دماغ سے نہیں. اس میں پھر فائدہ اور نقصان کا عنصر شامل ہو جاتا ہے, نفع اور نقصان کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. جب نفع نقصان کا سوچتے ہو پھر دل تھوڑی فیصلے کر رہا ہے, پھر تو دماغ کر رہا ہے. جی اس لیے دل تھوڑی سوچتا ہے فائدہ اور نقصان. جی بالکل مالک, اگر دماغ سے سوچیں تو پھر یہ نفع اور نقصان کا عنصر شامل ہوتا ہے. صرف کو چھوڑ دو ہاں اور کر ڈالو جو دل کہہ رہا ہے, ہاں. بس یہ. اور پھر اس میں اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو وہ ملال نہیں ہوتا ہے زیادہ. اچھا یہ بتاؤ سرکار کہ یہ جو خود نمائی ہے, شو آف, ریاکاری, دکھاوا, جی یہ عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں زیادہ ہے؟ میں اگر اپنے ایکسپیرئنس کی بات کروں تو تم تو ولیہ ہو. انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی میں نے یہ ایسے یعنی کہ مرد بھی دیکھے ہیں جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور عورتیں بھی ایسی دیکھی ہیں. نہیں, جنرلی زیادہ تر یہ دکھاوا عورتوں میں ہوتا ہے یا مردوں میں؟ میں اس بارے میں مالک میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میں نے دونوں ہی طرح سے طرف ہی دیکھا. اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ آپ خود اس میں ملوث ہیں. جی مالک. اچھا تم بتاؤ شازی, جی دکھاوے کی بات ہو رہی ہے, مرد دکھاوا زیادہ کرتا ہے یا عورت؟ میں کسی کے سائڈ پہ نہیں ہوں, نہ مردوں کی نہ عورتوں کی, نہیں, میں سچی بات کرتا ہوں. ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اچھا. بنیش بھائی جی آپ بتائیے. مجھے لگتا ہے کہ نا لیڈیز زیادہ کرتی ہیں دکھاوا. اچھا جی مجھے ایسا لگتا ہے. جی تو وہ دکھاوا کرنے سے سکون ملتا ہے؟ جی بالکل, وہ نفس کو قرار آتا ہے نا کہ ہماری چیز دیکھ لی کسی نے جو ہم نے خریدی ہے, وہ اچھا یا کچھ اچھا پکایا ہے تو اس سے نفس کو خوشی ہوتی ہے. جی بالکل, اور وہ اس کو کھلا کے لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں, بہت اچھا بنایا ہے, تو مزہ آتا ہے. خیر کھلانے پلانے والی بات تو صحیح ہے اس میں تو, لیکن یہ جو چیز ہے صرف یہ پہننے اوڑھنے تک کے لیے نہیں ہے دکھاوا. جی یہ تو بہت سارے ایریاز کور کرتی ہے بات. جی یہ بات کہ بھائی میں نے اچھے کپڑے پہنے, لوگ دیکھیں, میں نے اچھا کھانا بنایا, لوگ کھائیں, تعریف کریں, جی, اور ہو سکے تو بغیر کھائے تعریف کر دیں تاکہ کھانا بھی بچ جائے. یہ چیزیں اتنی بری نہیں ہیں. جی بری چیزیں وہ ہیں جب معاشرتی طور پر
ہم اپنی سفید پوشی کو قائم رکھنے کے لیے جی جی پھر ایسی چیزیں کریں کہ جن سے لوگوں میں ہمارا اچھا امیج بنے کہ یہ پیسے والے لوگ ہیں, پلے ہمارے کچھ بھی نہ ہو, وہ چیز دکھاوا ہے. صحیح اچھے کپڑے پہن کے یہ انتظار کرنا کہ کوئی تعریف کرے گا, میں اس کو دکھاوا نہیں سمجھتا. جی صحیح یہ تو ایک یعنی انسان کی نیچر میں ہے. جی بالکل جی اب روزانہ جس دن اچھی گفتگو ہوتی ہے بعد میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یار گفتگو کیسے تھی نہیں, تو یہ تو انسان کی نیچر میں ہے, آدمی تعریف سننا چاہتا ہے اپنی. جی اب یہ الگ بات ہے کہ روزانہ میں پوچھوں ٹیسٹ کرنے کے لیے تو ناصر اور شاہد بلال کیا زبردست تھی, مجھے پتا ہے کچھ بھی نہیں تھا. کیا عورت بغیر مرد کے محفوظ رہ سکتی ہے, خوش رہ سکتی ہے, اور باپ کی کمی جو بچوں کو محسوس ہوگی وہ پورا کر سکتی ہے؟ عورت ماں بن کے اور باپ بن کے دونوں کا کردار نبھا کے اولاد کی پرورش کرے اور بچے کو محسوس بھی نہ ہونے دے کہ بھئی اس کو باپ کی کبھی ضرورت بھی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب بولی نہ ویسے بڑی باتیں کرتے ہیں, منہ چلاتے ہیں. ہاں وہ تو بولی نہیں سیدی نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. مرد کی ضرورت پڑتی ہے. جی بالکل, مطلب کچھ تو ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے ہسبینڈ کی, اور پھر عورت ایسی سچویشن میں ہو کہ اس کو سنبھالنا پڑے, گھر کو بھی بچوں کو بھی. وہ کوشش تو کرتی ہے کہ بچوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے, لیکن وہ کر نہیں پاتی ایسا. یعنی جو دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کو ایسا کرنے میں. ویسے میں نے جو ہے امجد حسین اور ان کی زوجہ محترمہ دانش باجی کبھی سنا نہیں کہ ان میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے, اور میں نے ان کے بارے میں یہ محسوس کیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. کم سے کم مجھے تو یہ امپریشن ملا ہے. اچھا, اب اگر تنہائی میں لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کرتے ہوں گے تو کتنے زبردست, یعنی ان کی پالیسی ہے کہ آج تک لیک آؤٹ نہیں ہوئی کوئی بات. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, اور میں ان لوگوں کے اس تعلق کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہ واقعی یعنی ایک اچھی روایت قائم کی ہے انہوں نے. پیار محبت سے بات کریں گے. وہ جو روایتی پاکستانی شوہر اور بیوی ہے وہ رنگ نظر نہیں آتا ہے. میری آبزرویشن تو یہ ہے. کیوں ہم جب لڑائی جھگڑے تو نہیں ہوئے کبھی اتنے زیادہ, یعنی چھوٹے موٹے تو ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن وہ جس سے بات محلے میں پہنچ جائے. ہمیں ہنسا کیوں؟ سیدی اس حوالے سے سرکار کا خصوصی فضل رہا کہ یعنی خوش قسمتی بھی کہہ سکتا ہوں میں اس حوالے سے, کبھی بھی جو ہے لڑائی جھگڑے یا گالی گلوچ تک نوبت نہیں آئی. یہ تو کرم ہے سرکار, سرکار تمہیں خوش رکھے, آباد رکھے. بھینش کی نیچر بھی اچھی ہے, بہت اچھی ہے. عورت اگر اپنی زبان پر قابو رکھے تو بہت سارے مسائل جو ہے جنم نہ لیں. جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر اپنی زبان پر قابو کر لے تو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. کیونکہ عورت کی زبان چلتی ہے وہ مرد کا ہاتھ چلتا ہے. تو عورت کو جب اس کی زبان چلتی ہے تو اس کو ڈر نہیں لگتا کانسیکوینسز کا کہ نتیجہ کیا نکلے گا.
وہ زبان چلاتی رہتی ہے. اس کو کہو کہ چپ ہو جاؤ، فلاں آیا ہوا ہے گھر میں سننے کا، ہاں سن لے، میں سنانا چاہتی ہوں، وہ بیڈ روم سے نکل کے ڈرائنگ روم میں جا کے سنائے گی. تو عورت کو زبان پر اگر وہ کنٹرول کرے تو بہت اچھا ہے اس کے لیے اور گھر کے لیے بھی. کیونکہ مرد کو ہوتا ہے انانیت کا پرابلم، عورت کو ہوتا ہے بولنے کا پرابلم، ہے نا. اچھا، اور جب بات لوگوں میں جاتی ہے کہ دیکھو یار اس کی بیوی تو اس کو عزت نہیں کرتی، چیختی چلاتی ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اس کی انانیت. تو یہ زبان کے بڑے مسائل ہیں. زبان کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو اس سے میں سمجھتا ہوں بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا. رہ گئی بات اٹینشن سیکنگ کی، تو بات تو صحیح ہے، لیکن اگر بیگم یہ کہے کہ اف یو ناٹ گیونگ می اٹینشن آئی ول گیٹ اٹ فرام دی نیبرز، وہ بھی آپ کو منظور نہیں ہے. تو اٹینشن تو دینی پڑے گی. As long as it's just seeking attention is concerned, I think that's okay. تم ریفل کرا لیا کرو نا اٹینشن کا، یہاں سے دیتے رہو، جب ختم ہو جائے آگے ہم سے لے جاؤ. اور اٹینشن. غفور بھائی، what is it that you don't like about women? تو وہ جو زبان کی بات میں کہہ رہا ہوں درست ہے. اچھا. اور دوسرا یعنی شاید ہمارا ٹریڈیشنل خیالات ہے کہ یعنی گھر کا ٹیک کیئر اس کو کرنا چاہیے، یعنی فیملی کا اور جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں اس میں اگر ہمارے معاشرے میں تو یہی ہے. ہاں بالکل، ہاں ہمارا معاشرہ تو یہی کہتا ہے. یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ گھر کا خیال جو ہے، کپڑے دھونا یا کھانا بنانا، بچوں کی دیکھ بھال، بیوی کا کام ہے. یہ ٹریڈیشنلی ہم نے یہی دیکھا ہے. اب تو زمانہ ترقی کر گیا، اب کپڑے دھونا کوئی مسئلہ نہیں رہا. اب تو مشین میں ڈالنے ہیں، پھر ٹمبل ڈرائر میں ڈال دینا، دھو لیں. اب کون سا پہلے تو پاکستان میں جب دیکھتے تھے، ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، بہنوں کو دیکھا ہے، وہ جھاڑو لگا رہی ہیں، پوچھا لگا رہی ہیں بیٹھ کے، ان کی ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے نا. وہ بچپن میں دیکھا ہے جب سوئی گیس وغیرہ نہیں تھا تو وہ یعنی لکڑیاں جلا کے کھانا، پھکنی رکھی ہوئی ہے، دھواں سے ان کی آنکھیں جل رہی ہیں. میں نے اپنی ماں کو دیکھا نا، تو اس وقت بھی کبھی کوئی شکایت نہیں کی. اب اس زمانے میں تو واشنگ مشین ہے، ٹمبل ڈرائر ہے، ہر چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب اوبر ایٹس آ گیا ہے، جسٹ ایٹ آ گیا ہے. کھانا نہیں بنایا، آرڈر کر دیا، گھر پہ کھانا آ گیا. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب ان دنوں تو گھر کا خیال رکھنا، گھر کو مینج کرنا زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. چاند کے مسالے بھی. میں عورتوں سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ چیز ایک بتا دو جو مردوں میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ سمجھی نہیں. اب یہ ہم اپنے اٹکل بچوں سے بات کریں گے تو وہ زیادہ مفید نہیں ہوگی. عورتیں اگر بتائیں کہ بھائی مردوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اگر پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی تو شریف بندہ اس محفل میں بیٹھا ہوگا، وہ ان کی نصیحت کو گرا لگا لے گا اور اپنے اندر سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. ایک چیز جو عورتوں کا خیال ہے کہ مردوں میں نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، کیا وہ چیز آپ سمجھتی ہیں کہ مردوں کی انانیت ہے، مردوں کا غصہ ہے؟ اگر ہے کوئی بات ذہن میں تو بتا دے، کوئی بھی بتا دے کہ بھائی مردوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. گوشے مربا مالک، میرے خیال میں تو رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے. نہیں، رسپیکٹ دینی چاہیے. اچھا
احساس اور ریسپیکٹ, یہ تو بنیادی چیز ہے نا بھائی, یہی یہ تو بنیادی چیز ہے. عورت کو چاہیے کہ مرد کو رسپیکٹ دے اور مرد کو چاہیے عورت کو رسپیکٹ. یہی دو بنیادی چیز. رسپیکٹ نہیں ہے نا تو پھر وہ لو شف سب جھوٹ ہے. جی بس کیا خیال ہے؟ جی ایک جی لیکن یہ ریسیپروکل ہونی چاہیے. جی یہ نہیں کہ صرف مرد ہی رسپیکٹ دے, نہیں عورت بھی رسپیکٹ کرے مرد کی اور مرد بھی رسپیکٹ کرے. جی جی بہت صحیح میرے باپ. جی روبین باجی, مجھے جو سمجھ میں بات آئی ہے یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں صبر نہیں ہے. صبر نہیں ہے. صبر نہیں ہے. ہاں, برداشت نہیں ہے ان میں. صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. بالکل یہ دونوں کو ہی کرنا چاہیے اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کے چلے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گھر میں مشکلات ہو. صبر اور برداشت, دوسرا یہ تو بڑی بات ہے. جو بھی بات کرنی ہے وہ آپس میں کرے, بچوں کے سامنے نہیں کریں. ہاں یہ تو بڑی اہم بات ہے. وہ سارے گالی گلوچ لڑائی جھگڑے بچوں کے, اور بچوں کا ذہن بھی خراب ہو گیا. سارا کچھ بچوں کے سامنے کرتے ہیں, پھر بچے بھی اپنی زندگی میں وہی کچھ کرتے ہیں. ظاہر جو دیکھیں گے ماں باپ کو کرتے ہوئے وہی کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. باقی سرکار کا کرم ہے, ہماری تو کبھی آپس میں آج تک اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی ایک دوسرے سے. میں تو آپ جانتا ہوں جاوید بھائی کو, بڑے دھیمے مزاج کے آدمی, اچھے آدمی ہیں, اور سرکار کرم میں آپ بھی بہت سلجھی ہوئی سمجھدار خاتون. سرکار آپ کو مزید اپنے قرب محبت اور ایمان میں اضافہ فرمائے. بڑے اچھے لوگ. فرید بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ صبر اور برداشت ہونی چاہیے. جی صحیح, یہ بات صحیح ہے. یہ بات تو صحیح ہے, بالکل صحیح. صبر اور برداشت ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے. ہاں, ایک پہیا خراب ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی. تو اسی طریقے سے اگر جو آپ کی وائف ہے وہ آپ کے رسپیکٹ کرے اور آپ کے یعنی جو اچھی چیز اگر شوہر کہہ رہے ہیں تو کم از کم اس کو جو ہے نا دیکھیں. ایسے نہیں کہ ہر وقت اپنی ہی بندہ رکھے, ایسا نہیں. اچھا اگر شوہر سے بیوی یہ کہے جی کہ میں تمہاری رسپیکٹ کیوں کروں, کوئی رسپیکٹ والی بات بھی تو ہو تم میں, پھر کیا کرے آدمی؟ جی تمہاری رسپیکٹ کیسے کرو, تمہارے اندر کوئی رسپیکٹ کرنے والی بات بھی تو ہو. نہیں, جیسے شوہر کو خیال رکھ رہا ہے اپنی وائف کا, ہاں, اس کو فائنینشلی بھی اور اس کی جو اس کو چیزیں چاہیے دے رہا ہے, پھر تو اس کو بنتا ہے نا. مطلب وہ تو سب کچھ دینے کے بعد کہے کہ کچھ نہیں دیا تم نے, پھر کیا کرے آدمی؟ وہ تو پھر وہی آ جاتی ہے نا بات کہ عقل سے غلط بات سوچ رہی ہے. اگر سوچے گی یہ تو غلط بات ہے. یہ بات تو کہنی نہیں چاہیے. یعنی ایک دفعہ بھی اگر بھول چوک ہو جائے جی, اور بیوی یہ کہے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے, کبھی کچھ کیا, تو پھر آدمی کیا کرے؟ بس خاموشی اختیار کرے کہ اس کی کم عقلی میں یہ بات کہہ رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے نا جی, یہ خاموشی اختیار کرنا بھی دشوار کام ہے. تو کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو خاموش بیٹھنے نہیں دیتی, آ کے انگلی کرتی رہتی ہیں بار بار, وہ خاموش بیٹھنے نہیں دیں گی. صحیح فرمایا بخدا. جی, تو یہ ہے بہتر صحیح ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے آدمی. صحیح. جی آپ کی تو شادی نہیں ہوئی, آپ کو کیا پتا بیوی اور شوہر کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا رامائن میں رامائن میں دو گھٹنا, دو پرسنگ ساری مانو جات کو سیکھنے کے لیے رکھی گئی ہے. ایک پریوار سورگ جیسا ہارمونی شانتی والا تب رہ پائے گا جب دھرم پتنی اپنے گھر میں آتی ہے پتی کے ساتھ, تب اس کو کبھی آس پاس پڑوسیوں کے سب چیزیں سب فیسلٹی دیکھ کے
कभी अपने पति को मांगना नहीं चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। वो रामायण में बताया कि जब सीता मैया वनवास में थी तब उसने एक सुंदर हिरण देखा तो वो राम जी से प्रस्ताव कर बैठी कि राम जी वो हिरण मार के उसके जो सुंदर उसका जो ऊपर वाला जो चमड़ा है उसका मैं वलकल बनाना चाहती हूँ। तो राम ने वो हिरण के मारने के लिए मजबूर कर दिया और राम उधर गए तो पीछे से रावण का वेश धारण करके वो आया और रावण उसको मतलब गलत तरीके से उठा के ले गया। तो यहाँ ये कहा गया है रामायण में कि कभी अपना पति की इनकम सोर्स को देखते हुए वो अपने आप देगा, वो प्यार वाला जीवन है तो अपने आप वो देगा ने जो देना चाहता है। सामने से कभी डिमांड करके उसको मानसिक डिप्रेशन और चिंता में नहीं डालना है, ये वो बताया। अगर वो ऐसा करेगी तो तू पति से दूर चली जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट वहां बताया है रामायण में। और दूसरा पॉइंट गुरुजी ये बताया है, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जी हाँ जी, ये सबको लागू पड़ती, सबको ये सीखना है उसमें से। हाँ। दूसरा पॉइंट बहुत बढ़िया ये बताया है कि रावण तो ले गया था सीता मैया ने, लेकिन सीता मैया के पास इतनी प्योरिटी, इतना स्पिरिचुअल पावर था कि रावण उसको टच ही नहीं कर पाया। वाह, इतना उसके पास तप था, इतनी स्पिरिचुअल पावर था। हाँ, उठा के तो ले गया लेकिन गलत इरादे से वो कुछ उसको छू नहीं पाया। सही। तो फिर जब अयोध्या आए, जब वापिस आ गए रावण को हराकर, सीता मैया को लेके जब अयोध्या में आए तब एक धोबी ने यानी कपड़ा धोने वाले व्यक्ति ने राम जी को एक टोना मारा, यानी एक वचन बोला कि तू मेरे राजा, हमारा राजा कैसे प्रजा का राजा हो सकता है? कलंकित नारी को आपने आपके साथ रखा है, रावण ने उसको कलंकित किया है, तो पत्नी के रूप में उसको साथ में कैसे रख सकता है? तो हम लोगों को न्याय कैसे देगा? तो यहाँ राम जी ने जो करना था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को बताया। राम यहाँ मर्यादा कर बैठे यानी गलतियां कर बैठे। वो समग्र मानव जात को ये समझाना चाहते हैं वाल्मीकि कि तब राम जी को क्या करना चाहिए था। जब अग्नि परीक्षा वहां करी गई युद्ध के बाद, सीता मैया को अग्नि में से पास कर दिया गया कि ये पवित्र है, रावण ने उसको कुछ छुआ है, कुछ गलत इरादे से उसको छुआ है, कुछ नहीं। अग्नि परीक्षा सीता मैया की करने के बाद 100% प्योरीफाई जब वो साबित हो गई थी, तो राम जी ने उसको ये धोबी को कहना चाहिए था कि तब चलो मैं तो राजा हूं इसलिए मैं मेरी पत्नी का न्याय नहीं करूंगा, लेकिन वहां हनुमान जी, वानर, ये सब सुग्रीव, ये सब विभीषण रावण का भाई भी था, उसने सबने सामने से देखा है कि ये पत्नी प्योर है। तो ये साक्षी, जहां भी साक्षी की जरूरत होती है, साक्षी जो जुडिशियरी में भी साक्षी रखा गया है ना, तो जहां साक्षियों की जरूरत है वहां साक्षी घर में भी रखना है, ताकि अपनी पत्नी पर कोई भी ऐसा गलत इल्जाम लगा के टूट फूट घर में खड़ी न करे, ये बताया। और एक तीसरा पॉइंट छोटा सा कह के बात पूरी करूंगा कि कभी भी जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है, सुनी सुनाई बात नहीं करनी है। जब राजी खुशी से ये सब बारात लेके जाते हैं, अपने ही लोग जाते हैं, फिर वो घर में आ जाती है ना, तो अपने ही लोग उसको वो करने लगता है, तेरी वाइफ ऐसी है, तेरी वाइफ ऐसी है, तेरी ये है, वो करती है, वो करती है। तो यानी कि जो जोड़ता है ना, बारात लेके जाता है, जो जोड़ता है ना वही तोड़ता है। तो इसकी बातों में नहीं आना है। ये बात तो सही है, सत्य देखकर न्याय देना। बिल्कुल। ये 2-3 बात बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए स्वामी जी ने। Yes, go on. सॉरी, मुझे अभी याद है आपने जो पिछला सवाल किया था कि मेल में क्या नहीं होना चाहिए, यानी आदमी में क्या नहीं होना चाहिए, एक चीज तो वो है मेल एग्रेशन। क्योंकि हमारे समाज में यानी What do you mean by male aggression? Aggression is aggression.
What is male aggression? یہ جو ٹیررائز کرتے ہیں اپنے ایکشن سے یا ورڈ سے، جس کی وجہ سے بہت دباؤ میں، جیسے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. لیکن وہ تو اگریشن ہی ہوگا نا. Why do you call it male aggression? Aggression, I should say aggression. Is there any such thing as male aggression? I think perhaps I said that because you find aggression more in male than female, generally speaking. So, and this has been a problem in our society from, whether it's Pakistan, Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, domestic violence. Maybe when you said male aggression, you meant somebody who thinks that he is a man and he is more powerful and he can do certain things that women cannot do. So maybe this is why you call it male aggression, right? Yes, I think so. They feel that it's okay to, be aggressive and dominate physically or emotionally, So I think that should not be, and I wish this topic would be discussed more, because this is really a big issue in our society and a lot of women suffer from it. But the problem is nobody wants to speak. I've been asking questions, yes, but they're being, domestically or politically correct. They don't want to speak about it. No, they don't want to speak about it. Yeah, yes. Maybe because they know they're wrong. Maybe because they know what they do. I think one of the reason I found was that they also want to keep, they don't want to spoil the image. They feel that you should not expose your partner. You should not expose your husband, and they are so loyal about that. It's unbelievable. They completely disregard that the perpetrator is bad, but worst is the one who is witnessing it or going through it and not raising a voice. They will not raise a voice. And I think in such situation, I find that female are more worse than the one who is actually doing the harm. Do you think our women in the East, our Desi women, they are more subject to domestic violence than other nations? Like India, Pakistan, Bangladesh, they are more prone to be, subjected to domestic violence. What I found was, when I looked into this topic, I found that domestic violence is in every society, whether it's Western, Eastern, it is in every society. However, it is more prevalent in Our society to such an extent that it's unbelievable. What could be the reason? I mean, in the Western society, people are not even religious. But in our societies, we are religious people. We think we are religious. And our religions do not teach us to do this. Even then, we are prone to be really cruel to our partners. What could be the reason behind it? There are various reasons. One of them is, broken family sometimes. Sometimes, two marriages have taken place and two sets of siblings are living under one roof. And, society also, like,
influences them. And what happens is a woman sometimes is helpless, especially if she's living in a country where the laws are not so pro, they're not supporting the women so much. I think our women, they don't know how to go about in getting help. That's also one of the issues. The other issue is sometimes they're so helpless because financially they are not independent. So that is one of the reasons. Even in England? Again, it depends on. In the West, women work. Yeah, in West. They don't have financial limitations. They don't, but see, some have developed since childhood slave mentality. Slave mentality. So if their father was dominant, then after that she will get married or she'll go into a relationship and they'll be beaten up by boyfriends. Or if they get married, then they get beaten up by husbands sometimes. And so they didn't learn to defend themselves. They don't realize that this is wrong. They don't accept that this is wrong. I'm sorry to cut you short. When your husband gets physical with you and he physically hurts you, should you be quiet and suffer in silence? I think no. If this is the case at your home, your husband is beating you up and he is harming and hurting you physically, you should take action. Absolutely. Yes. Right? Yes, absolutely. I'm so glad you said that because that will help a lot of people who are listening, the viewership, because it's it's pointing them to the right direction, and coming from you, obviously, it is a great help for them in hoping that they'll realize that this is totally unacceptable. This is unacceptable. Nobody should be able to violate you physically or even mentally or emotionally. Yeah. Well, it's very tricky. When you're physically tortured, it's visible. And even the police give more importance to physical hurt and physical harm, right? But when you are tortured mentally through their manipulation and gaslighting techniques, then even the police can't do anything about it. There's so many narcissist husbands and so many narcissist wives, and they just stay quiet because they think if they take action, it will further aggravate the situation, it will worsen it, and the authorities do not do anything serious to stop it. Therefore, there is a lot of talk about domestic violence, and even in the police stations, there's specific numbers written there. If you're suffering from domestic violence, call this number. But when it comes to find a practical solution about domestic violence, they don't do anything practically. If you are torturing somebody mentally, nobody takes action. Whereas I think when you torture somebody mentally, it is even worse than physical torture. Absolutely. What do you think? Absolutely. It's worst. Go on. I just think that women should be more aware of this and be more courageous about it. And Hello?
Yeah, I hope that women will think about this and be vigilant when it happens to them, and also help those that are around them that go through that, and give them support, because this is so much needed. You know, any encouraging word, practical support. There are a lot of numbers that you can give them that they can go and approach. There are helplines. They can get advice. Because when people don't seek help, then it ends in tragedy, and we see a lot of suicides being committed. Those who suffer domestic violence, a lot of women commit suicide because of it, and that should not happen in this day and age. That's all I wanted to say. Yeah. I think when you are in a situation where your husband is physically hurting you, and it's a regular occurrence, you should understand this marriage is not going to work. So walk out from this relationship. Why you're stretching your pain and your problem? Because no matter how much time you spend there in that kind of a relationship, it's not going to work. So the best decision is to walk out from such a relationship where there is no respect. If a husband is not respecting you, is physically torturing you, physically hurting you, it would be totally unwise of a woman to stay in that relationship anymore. What do you think? Yes, because what are you expecting from such a man? Yes. Do you think that man would respect you and would have change of heart? No. Yes. He won't be able to change himself. Once he has physically hurt you, harm you, he will keep doing it. Many people think that you should not allow somebody to torture you. Yes. And how do you allow them? By getting beaten up every day and stay quiet and suffer in silence. When you do that, you actually allow them to torture you. Absolutely. Absolutely. A lot of people want to give it a go, that it will get better. I think in that situation, That's wishful thinking. yeah, they remain in the relationship thinking that it will get better, but they should put a time limit, that up to this time, if they're not willing to take the step straight away, they can say, okay, I will see up to this time. If it happens, better is to get away straight away rather than being, harmed further. But if they don't have that courage, then at least they should put a time limit, and then just, walk out of that situation, because either you will be harmed, or, you will end up harming others. You'll always be stressed out. Yes. And the time limit, I think if it happens once, you tell him, don't do this again. Okay? And if he does it again, after that, you can't trust him. Walk out from that relationship. Yes. Because he won't stop. Why suffer? Exactly. There is no need for you to suffer. Exactly. تو چاند بہرو نے کہا ہے کہ مجھے شادیاں پسند نہیں تھی کیونکہ میرے والدین کی شادی خوشگوار نہیں تھی، اس لیے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ شادی ایک مصیبت ہے. روحانیت کے بارے میں جاننے کے بعد میرا یقین پختہ ہو گیا اور میری ساری دلچسپی اسی راستے پہ تھی. میرے تمام حواس سے اس سوچ میں تھے، لیکن کچھ عرصے سے میں ہمیشہ ایک شخص کے خیالوں میں گم رہتا ہوں. ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہوں. پہلے میں نے سوچا کہ یہ صرف کشش ہے اور اس شخص سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور اب ہمیں ایک ہی شہر میں نہیں رہتے اور میں اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں. پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ میں اسے بہت یاد کر رہا ہوں، اور اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ ایک مستقل احساس جرم میں رہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی تمام
تر توجہ صرف اس راستے پر لگانا چاہتا ہوں. میں صحیح رہنمائی چاہتا ہوں, لیکن میں نے آپ کے بارے میں سوچا. میں معذرت خواہ ہوں, میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ بھی مصروف ہیں, لیکن صحیح بھی برائے کرم میری مدد کریں. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. دیکھو آدھے گھنٹے سے تمہاری بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ کسی گھر میں شوہر صحیح ہے, بیوی مظلوم ہے, اور کسی گھر میں بیوی ظالم ہے, شوہر مظلوم ہے. کیا کرے؟ اور فرق نہیں پڑتا اس سے کہ یہ سرکار کا ماننے والا ہے, یہ سرکار کی ماننے والی ہے. وہ جب لڑائی جھگڑا کریں گے تو دونوں چیزوں کو ذہن سے نکال دیں گے کہ ہم ہیں کون, ہمارا دین کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, سرکار نے کیا فرمایا, سب بلا دیں. اور ایک بڑی تلخ بات یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کا گھر برباد کرنے میں ماؤں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. میں آبزرو کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں. وہ اس کو پٹیاں پڑھا کے رکھتی ہیں کہ کنٹرول میں رکھنا شوہر کو, یہ کرنا وہ کرنا. جب شروع سے ہی وہ اپنی ماں کی باتوں میں آئی ہوئی ہے تو شوہر پر ٹرسٹ تو قائم ہی نہیں ہوگا, اس کو دشمنی سمجھتی رہے گی, ٹرسٹ ہوگا ہی نہیں, کیونکہ اس کو تعلیم دی گئی ہے قابو میں کر کے رکھنا. اب جب وہ قابو میں کرنے کی تعلیم دی گئی ہے تو پھر وہ قابو کرے گی وہاں محبت یا پیار یا ٹرسٹ کیسے قائم ہو؟ اگر آپ کی بیٹی نے کوئی غلطی کی ہے, کوئی غلط بات کی ہے, شوہر ناراض ہو گیا ہے اور ناراض ہو کے آپ کی بیٹی آپ گھر آ گئی ہے, تو بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کی حمایت لیں, اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ غلط ہے, اس کو سمجھا بجھا کے اس کے گھر چھوڑ کے آئیں کہ وہ ہے تمہارا گھر, جاؤ ادھر. یہ نہیں کہ اچھا بھائی ہماری بیٹی ہمارے گھر ہی رہے گی, نہیں جائے گی, وہ لینے کے لیے آئے, معافی مانگی. ان چیزوں سے پھر چلو اس نے معافی مانگ بھی لی, عزت کا تمہاری بھی عزت چلی گئی, تم لڑکی کے والدین کی بھی عزت چلی گئی. وہ اگر وہ بدتمیزی کر کے آئی ہے تو اس کو ماں کو چاہیے کہ سمجھائے کہ بیٹا ایسا نہیں کرو, اس گھر کو اپنا گھر سمجھو. شوہر کو اسلام میں کہتے ہیں مجاز خدا, اور ہندوؤں میں پتی پرمیشور, اور بیوی کو کہتے ہیں دھرم پتنی. تو ہمارا جو دھرم ہے, ہمارا جو دین ہے, وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ پیرامیٹرز کیا ہیں, ایک عورت کو کیسے بیہیو کرنا ہے, ایک مرد کو کیسے بیہیو کرنا ہے. اگر ہم اپنے دین کے مطابق ان رشتوں کو نبھائیں گے تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے کہ اگر ہم حدیثوں میں پڑھیں, احادیث میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ عورت جتنی چاہے بدتمیز ہو, جتنا چاہے تمہارے ساتھ یعنی برائی کرے, بدتمیزی کرے, اگر تو میرا امتی ہے تو ہمیشہ اس سے نرمی سے پیش آنا. یہ حضور کا فرمان. یہ بات میں نے سرکار سے پوچھ لی کہ میں نے کہا سرکار یہ حضور کی حدیث میں لکھا ہے, اس کا کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا کہ جو عورت ہے وہ ایک خشک لکڑی کی طرح ہے, تھوڑا بہت اس کو موڑ سکتے ہو, زیادہ موڑنے کی کوشش یہ تو ٹوٹ جائے گی. ہلکا پھلکا ٹچ, وہ جو ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائے عورت کے کہ یہ کرو, وہ پھر
بغاوت پر اتر آئے گی، نہیں مانے گی. تو احادیث میں عورت کے ساتھ نرمی سے سلوک کرنے کا کہا. اور اگر طلاق کا بھی کہا قرآن میں اللہ نے، تو کہا کہ ان کو پیار محبت سے تحفے تحائف دے کے ان کو رخصت کر دو. غصہ نہ دکھاؤ، چیخو چلاؤ مت، مارو مت. اور قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے عورت کے حوالے سے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت اگر بات نہ مانے تو اس کو مارو. قرآن میں ہے. اچھا، اب میں نے یہ بات تو قرآن میں پڑھی، لیکن میرا جو یعنی ذہن ہے، میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن میں ہے اور حضور نے اس کے اپوزٹ کہی ہے بات، تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ آیت جو ہے قرآن میں لوگوں نے جھوٹی ڈالی ہے. کیونکہ اگر وہ قرآن میں ہے تو پھر حضور کے کردار میں کیوں نہیں ہے؟ حضور نے کب مارا اپنی بیوی کو؟ حضور نے کب بال پکڑ کے اس کو چٹیا پکڑ کے کھینچا ہے؟ یہ سارے جو تم کو مولوی آج بولتے ہیں نا کہ عورت کو مارو، عورت کو یہ کرو، اور ایک تو بات حدیثوں میں یہ بیان کی ہوئی ہے لوگوں نے، مولویوں نے، کہ عورت اگر عبادت کر رہی ہے اور اس کا مرد اس کو کہے کہ میرے ساتھ آ کے ہم بستری کر سو جا، تو عورت کو چاہیے کہ عبادت چھوڑ کے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرے، ورنہ فرشتے رات بھر اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے عورت. یار یہ کون سی بکواس ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنا زیادہ افضل ہے؟ ایسی جھوٹی حدیثیں جب شامل ہو گئی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آپ دیکھیں مولویوں کا حال. ابھی وہ کراچی میں ایک مولوی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، کیا ہے نام اس کا، طارق مسعود. وہ لوگوں کو جو ہے راغب کرتا رہتا ہے 4 شادیاں کرو، سب 4 شادیاں کرو. اچھا، اب حال ہی میں ایک واقعہ ہوا پاکستان میں کہ ایک بندے نے دوسری شادی کی. اچھا، وہ دوسری شادی کر لی نا، تو پہلی بیوی بچوں کو لے کے اپنے لے کے چلی گئی. اب 2-4 مہینے اس نے دوسری بیوی کے ساتھ گزارے، پھر یاد آئے اس کو بچے، تو اس نے اپنی دوسری پہلی بیگم کو کال کی کہ بھائی آ جاؤ تم. تو کہنے لگے تم آ جاؤ مجھے لینے کے لیے، میں چلے جاؤں گی. اب وہ گیا، اب وہ چلا گیا تو اس کی پہلی بیوی نے جو ہے وہ کھانا وانا بنایا، اس کے اندر کچھ چیز ڈال دی تو وہ کھاتے ہی بے ہوش ہو گیا. اچھا، وہ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کی بیوی نے اس بے ہوشی کی حالت میں اس کی جو ہے شرمگاہ کے جو عضو ہیں وہ کاٹ لیے، تھیلے میں ڈال کے بچوں کو لے کے بھاگ گئی. اب وہ گیا ہاسپٹل، اس کو لے کے گئے، خون ہی خون، جب سو کے اٹھا خون ہی خون، پتہ نہیں کتنا بغیرت تھا، سب کچھ کٹ گیا، اس کی آنکھ نہیں کھلی. خیر ہاسپٹل اب انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کہاں ہے جو کٹا ہے چیز؟ وہ تو لے کے چلی گئی. اب کیا کریں، تم بھی واپس جاؤ. اب اس بندے نے جو یہ واقعہ ہوا، تو یہ واقعہ طارق مسعود کو کہا کہ یہ مفتی صاحب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم جو لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہو. تو بگڑ گیا ہے معاشرہ ہمارا، کچھ نہیں رکھا. لیکن یہ سب کچھ عام لوگوں میں چلتا ہے جو روحانیت میں چل رہے ہیں، سرکار گوھر شاہی کے ماننے والے ہیں، مرد ہو یا عورت. ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھروں میں فتنی کریں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بدتمیزیاں کریں،
ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ سرکار کے نام کی جھوٹی قسمیں کھائیں. ان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے مومن مرد کے اوپر کیچڑ اچھالیں, بہتان لگائیں, تانے دیں, لان تان کریں ان پر. نہ بیوی کو یہ زیب دیتا ہے, نہ شوہر کو یہ زیب دیتا ہے. ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو لباس بنایا ہے. لباس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی عزت کرو, وہ تمہاری عزت کرے, تم اس کا بھرم رکھو اور وہ تمہارا بھرم رکھے, تم اس کے عیب چھپاؤ, وہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالے. تو یہاں اگر عیب ہی نہ ہو, ادھر ادھر سے ان کے بہتان لگانا شروع کر دو, کیچڑ ڈالو, تو پھر کہاں بھروسہ رہے گا؟ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا جو لوگ سرکار کے ماننے والے ہیں. اگر وہ بھی ذاکر قلبی ہے, تو بھی ذاکر قلبی ہے نا, تو پھر تم دونوں کی کہانی تو اوپر جا رہی ہے. کیا مرشد خوش ہوگا ایک مومن ایک مومنہ ان کو فتنہ فساد کرتے ہوئے؟ ایمان ضائع ہو جائے گا نا. مومن پر بہتان لگانے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے, قلب بند ہو جاتا ہے. یہ کتنے ذاکرین ہیں ہمارے جو ان باتوں کو سیریس لیتے ہیں کہ کسی پر بہتان نہ لگائیں, کسی کی غیبت نہ کریں. مومن کے اوپر بہتان لگانے سے ایمان چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ ذکر بند ہو جاتا ہے, اوپر چلتا نہیں ہے. اور تم بھی مومن ہو, تمہاری بیگم بھی مومن ہے, پھر بھی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہو, پھر بھی ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگاتے ہو, غیبتیں کرتے ہو, برائیاں کرتے ہو. شرم کرو یار. لیکن کیا کریں, یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس دور کی سینسٹیوٹی آپ کو سمجھنی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دور آخر میں لوگ صبح مومن ہوں گے, شام تک کافر ہو جائیں گے, اور صبح سے شام کے دورانیے میں ایمان ضائع ہو جائے گا. تو اس وقت ایمان کو محفوظ رکھنا کتنا دشوار کام ہوگا. تو آپ کو تو قدم بھی پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, اس کار گاہے آفاق کی اس کار گاہے شیشہ گری میں. جیسے جہاں پر شیشے کا کارخانہ ہوتا ہے, جگہ جگہ جو ہے وہ کانچ پڑا ہوا ہوتا ہے, وہاں تو دیکھ دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کو بھی دیکھ دیکھ کے قدم رکھنا ہے, پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے. لیکن بس چار عورتیں جہاں بیٹھ جائیں گی ایک دوسرے کی برائیاں کریں گی, یا تو ایک دوسرے کی برائیاں کریں گی, یا شوہروں کا موضوع لے کے بیٹھ جائیں گی. اس نے ایسا کیا, میرا شوہر اتنا خراب ہے, وہ کہتی جی میرا شوہر نے یہ کر دیا, اور شوہروں کی برائیاں کرو گی. اپنے ایمان سے بتاؤ, کوئی ایسا مرد بتاؤ یہاں بیٹھا ہوا ہے جو کسی دوسرے مرد کے پاس بیٹھ کر اپنی بیوی کی برائیاں کرتا ہو؟ نہیں کرتے, کیونکہ مرد اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں. لیکن عورتیں کیا اپنے مرد کو اپنی عزت سمجھتی ہیں جو دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی برائیاں کرتی ہیں, غیبتیں کرتی ہیں, بہتان لگاتی ہیں؟ بس یہی ایک بات کافی ہے. دیکھا ہے کسی مرد کو کہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ ڈسکس کرے؟ نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس کی عزت ہے. اور اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے تو مرد نہیں ہے, کنجر کا بچہ ہے نا. اسی طرح عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں کو بلا کر اپنے شوہر کی ان کے سامنے بے عزتیاں کرے کہ جی وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے. اور اگر اس کا شوہر فنافی شیخ ہو, فنافل گوہر ہو, کامل زم ہو, امام مہدی گوہر شاہی نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے مجھ سے ملنا ہو اس سے مل لے, پھر اس کی برائیاں کرے, اس پر غیبت لگائے, اس پہ بہتان لگائے, اس پر الزامات کی بوچھاڑ کرے, کہاں جائے گا ایمان؟ کیا بنے گا ایمان کا؟